اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت روحانیت نورانیت عطا فرمائے، سلسلے کا فیضان عطا فرمائے۔ خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے زیر سایہ بہت سارے احباب روحانیت پہ چل رہے ہیں، نورانیت پہ چل رہے ہیں، اور اسی طرح مراقبہ سیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ مختلف اعمال سیکھ رہے ہیں، جس سے الحمدللہ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا کہ ایک بندہ اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، یورپ میں ہے، اٹلی میں، کینیڈا میں، تو وہ اپنے گھر بیٹھے ہی روحانیت سیکھ رہا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ تو یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا ہے، ان کے ہی کرم سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ رجت ایسے ہوتی ہے۔ تو دیکھیں آج کل سب سے بڑا مسئلہ روحانیت کے حوالے سے، عملیات کے حوالے سے رجت ہے، سب سے بڑا مسئلہ میری نظر میں، کیونکہ لوگ پریشان ہیں۔ تو اب مختلف طریقوں سے لوگ عمل کرتے ہیں، اور کئی جگہ سے اجازت لیتے ہیں، اور پھر اسی طرح لوگ بڑا عمل کرتے ہیں، بڑا عمل ڈھونڈتے ہیں کہ بہت بڑا عمل ہو، تو پھر اجازت نہیں لیتے، اور پیچھے نگرانی نہیں ہوتی، اور پیچھے سپورٹ نہیں ہوتی، اور پھر اعمال میں جو لوازمات ہوتے ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ سارے ہی معاملات جو ہے رجت کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے اکثر لوگوں کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بھی عمل پوچھیں، کسی سے بھی اجازت لیں، تو بس سرسری اجازت لے لیں، کہ ایک میسج کر دیا کہ حضرت مجھے اس عمل کی اجازت دے دیں، تو بات یہاں تک کہ وائس بھی نہیں کرتے، تو بالکل حضرت فراغ دلی سے اجازت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ پرہیز کیا ہوگا، کسی سے پوچھ رہے ہیں اس کے لوازمات کیا ہوں گے، کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ عمل کس ٹائم بیٹھ کے کریں، کس طرح کریں۔ تو یعنی انہوں نے نا کئی لوگوں سے پوچھ کے پھر عمل شروع کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بھی لوگ اسی طرح آتے ہیں، کئی لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں یہ حضرت پرہیز میں یہ چیز منع ہے کہ نہیں منع ہے، اور دوران عمل یہ غلطی ہو جائے تو کیا کریں۔ تو اگر ہمارے سے تعداد زیادہ ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے، تو کیا کریں اس کا۔ اور اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ پرہیز اگر ٹوٹ گیا ہے، تو ہم نے یہ پرہیز کیا تھا ٹوٹ گیا، تو اب اس کا کیا کریں۔ تو میں حیران ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ دیکھیں سبق اپنے استاد سے لے کے آ گئے، ٹھیک ہے نا، اور اب پوچھ رہے مجھ سے ہیں، اور میں آپ کو اس کا بتا دوں تو آپ اس کو اسی طرح کر لیں، خدا نہ خواستہ غلط نہ ہو جائے۔ آپ نے عمل کیا ہے تو 3-4 جگہ سے تو پوچھ کے عمل کر رہے ہیں۔ اجازت ایک جگہ سے لے لی ہے، دوسری جگہ سے آپ پرہیز پوچھ رہے ہیں، تیسری جگہ سے آپ عمل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، چوتھی جگہ سے آپ بیٹھنے کی ترکیب پوچھ رہے ہیں، 5ویں جگہ سے پوچھ رہے ہیں مراقبہ کس کا کروں، کیسے کروں۔ اپنے لیے وہ خود مصیبت کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بیل مجھے مار۔ ایک بندے نے اجازت لی ہے، اجازت لے کے اب اس نے یہ تو کہہ دیا جی میں نے فلاں بندے سے اجازت لی ہے، تو پرہیز کس سے پوچھا ہے، عمل کے لوازمات کس سے پوچھے ہیں، عمل کے دوران جو احتیاطیں ہوتی ہیں وہ کس سے پوچھی ہیں، وہ اس سے پوچھی ہیں، اس سے پوچھی، عمل شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر رجتوں میں پھنس جاتا ہے۔ کیا ہے کہ استاد سے جا کے وہ اتنی وہ نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں استاد کے پاس جاؤں، جا کے اسے اجازت لوں، یا یہاں تک کہ بھی کال بھی نہیں کرتے، صرف ایسے ہی اجازت مانگتے۔ تو اب ہم اجازت نہ دیں تو پھر اعتراض ہوتا ہے لوگوں کا، بھائی آپ نے یہ کہاں لے کے جانا ہے، ہمیں اجازت نہیں دیتے، تو ہم تو الحمدللہ اجازت دے دیتے ہیں۔ لیکن بات یہی ہوتی ہے نا کہ جب ہم کوئی بھی کام اس کے لوازمات پورے نہیں کریں گے تو کام صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ہم نے بلڈنگ بنانی ہے اور ہمیں اس کا جو پورا سٹرکچر کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہو کہ ہم نے کس طرح بنانا ہے، ہم اس سے پوچھ لیں، اس سے پوچھ لیں، 2-4 بندوں سے پوچھ کے اس کا سٹرکچر کھڑا کر دیں، پھر اس کو جو ہے نا وہ آگے اس کی چھت ڈالنا شروع کر دیں سارا کچھ، تو وہ عمارت گر جائے گی، کیونکہ وہ یہ بچت کر رہا ہے کہ میں کسی کو ہائر نہ کروں۔ عمارت تو میں نے کھڑی کرنی ہے لیکن میں کسی کو ہائر نہ کروں، اگر ہائر کروں گا تو اس کو فیس دینی پڑے گی، اس کو پیسے دینے پڑیں گے۔ اب کیا ہے کہ وہ جتنی بڑی بھی، جتنا مضبوط بھی اس میں سریا بھی ڈال لے اور اچھا مٹیریل بھی استعمال کر لے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں چوک جاتا ہے، اور پھر
وہ ساری کی ساری عمارت اس کی گر جاتی ہے اور گلے پڑ جاتا ہے سارا کچھ۔ تو یہ ایک مثال تھی۔ تو اسی طرح عملیات میں لوگ یہی کام کر رہے ہیں آج کل، اور یہ بہت برا کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ہی برا کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ دین سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، روحانیت پہ چل رہے ہیں، عملیات سیکھ رہے ہیں، تو آپ گوارہ نہیں کر رہے ہیں کسی سے پوچھنا۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور غلط پڑھ رہے ہیں، اور پھر آپ یہی نہیں گوارہ کر رہے ہیں کہ میں امام صاحب سے پوچھ لوں کہ امام صاحب یہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ غلط پڑھ رہا ہوں، بس وہ لوگوں کی طرف دیکھ کے پڑھی جا رہا ہے۔ تو اسی طرح رجت ہونے کا اسباب بنتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سالک آتا ہے تو اس کا ایک ہی ذہن ہوتا ہے، ایک مائنڈ ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، ایک ویژن ہوتا ہے اس کا کہ میں جلد سے جلد روحانیت کو اپنے اندر ساری کی ساری سمیٹ کے اپنے اندر ڈھال لوں۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ بڑا عمل ڈھونڈتا ہے، بڑا عمل ہو جو بہت بڑا ہو۔ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں استاد صاحب آپ کو مجرب ترین آپ کے اپنے استعمال میں ہو، جو آپ کے چل رہا ہو، بڑا عمل دے دیں۔ بھائی پہلے آپ نے کوئی عمل کیا ہے؟ کچھ کیا نہیں، بس یہ ادھر سے اجازت لی ہے، ادھر سے اجازت لی ہے، ایک دو عمل کیے ہیں بس۔ تو بھائی آپ نے ایک دو عمل کر کے تو سب سے بڑا عمل مانگ رہے ہیں۔ تو ایک بندے نے ڈرائیونگ سیکھی نہیں ہے، یا سیکھی بھی ہے، اس نے کو بائک چلانی آ گئی ہے، گاڑی میں ایک دو مرتبہ بیٹھ گیا، تو اب وہ بولا میں بڑا جو ٹرالا ہوتا ہے، بہت بڑا جو ٹرالا ہوتا ہے وہ ٹرالا میں چلانا چاہتا ہوں۔ اب وہ کیسے چلائے گا اس کو؟ تو یہیں پر ہماری غلطی ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں بڑا عمل، بہت بڑا عمل ہو۔ تو جب بڑا عمل کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی روحانیت بھی بڑی ہوتی ہے، اور جب روحانیت آتی ہے تو ہمارا برتن چھوٹا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رجت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں آپ کا برتن چھوٹا ہے اور آپ کہیں کہ مجھے اس میں پانی بھر دو، اور پانی جہاں سے آ رہا وہ ٹینک ہو، تو وہ برتن میں کیسے آئے گا؟ ایک پتیلے میں پورا ٹینک کیسے آئے گا؟ اس کے لیے آپ کو بڑا برتن کرنا پڑے گا۔ تو کیا ہے کہ ہمارے لوگ بولتے ہیں بہت بڑا عمل کوئی ہو، حضرت بڑا عمل ہو کہ بس ایک عمل کریں اور سب کچھ مل جائے۔ تو دیکھیں ایک عمل کر کے سب کچھ ملنا ہوتا تو بزرگوں نے 40 سال محنت کیوں کی بھائی؟ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ 40 سال انہوں نے اپنی زندگی لگا دی، 30 سال لگا دے، 25 سال لگا دی، یہ زندگی پوری لگا دی، یہ صرف روحانیت پہ چلتے چلتے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 40 دن میں سب کچھ مل جائے، 40 دن کا عمل کر کے پھر ہمارے کئی سوال ہوتے ہیں، حضرت نظر تو کچھ بھی نہیں آیا، ہمیں دکھا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب ہماری سب سے بڑی جو ہے وہ چوائس یہی ہوتی ہے کہ ہمیں سب سے بڑا عمل مل جائے، تاکہ ہم کہہ لو کہ ایک دم سے پورے عامل بن جائیں اور ہر چیز ہمیں مل جائے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اگر یہی کام بزرگ کرتے تو پھر وہ کیسے ترقی کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، تو وہ زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے، نہ کہ آپ 10 یا 15 کے ہندسے سے آگے شروع کریں۔ بڑے عمل کرنے کے نقصانات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ جتنے بڑے نقصانات ہیں اس کے۔ تو جب آپ بڑا عمل کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو لطائف ہیں تو وہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ لطائف کو جگانا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ روحانیت میں ایک عامل کا یہاں پر قتل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ کیا ہوتا ہے کہ اس نے جب بڑا عمل کرنا ہے تو اس کے مسان جو ہوتے ہیں نا، جو کھلنے ہوتے ہیں، جو روحانیت کھلنی ہوتی ہے، اس کے جو لطائف جاگنے ہوتے ہیں، تو جب لطائف نہیں جاگتے تو پھر وہ بڑا عمل کر کے اپنے آپ کو زہر کی گولی دے دیتا ہے، اور پھر ساری زندگی وہ اسی تگودو میں رہتا ہے کہ میرا جو روحانی معاملات نہیں کھل رہے، میری نظر نہیں کھل رہی، میرا کشف نہیں کھل رہا، میرا مراقبہ نہیں چل رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو مراقبے میں بیٹھتا ہے تو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، مراقبہ زیادہ دیر کر بھی نہیں پاتا اور عجیب سی صورتحال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب وہ باطنی نگاہ کے لیے، جب انہیں کشف کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کا کشف نہیں کھلتا، تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں اب کیا کروں۔ پھر وہ مختلف استادوں کے پاس جائے گا، مختلف لوگوں سے پوچھے گا کہ حضرت ہمیں بتائیں، ہمارے لطائف نہیں جاگ رہے ہیں۔ تو ہم جو روحانی معاملات پہ چل رہے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کر رہے ہیں کیا ہے۔
ہزاروں کیس ہمارے پاس آتے ہیں، ہزاروں کیس میرے پاس اس طرح کے لوگوں کے آتے ہیں، روزانہ ہی کئی کہہ لو کہ 100 لوگوں کے آتے ہیں۔ تو وہ یہی ہوتا ہے کہ حضرت ہم نے یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ کیا، اور ہماری روحانیت نہیں کھل رہی، ہمارے معاملات نہیں کھل رہے، ہم کیا کریں؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب ہم کو اس کو کیا بولیں بھائی؟ تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمجھاتے بھی ہیں تو وہ اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے تو بڑے عمل کیے ہیں، ہمیں تو جو جلدی کامیابی مل جانی چاہیے تھی۔ تو دیکھیں بزرگوں کا یہ طریقہ کبھی بھی نہیں رہا، بزرگوں کا یہ طریقہ کبھی بھی نہیں رہا۔ جب سالک اپنے استاد کے مرشد کے پاس آتا تھا تو وہ اپنے آپ کو مرشد کے سپرد کر دیتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ مرشد کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلی طور پر ان کی بات ماننا، اپنی بالکل بھی نہیں چلانی ہے، کچھ بھی نہیں، اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف ایک ہی کام کرنا ہے۔ مرشد نے، استاد نے جو کہہ دیا 100% من اس پہ عمل کرنا، اس کو ہی ماننا، اس نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ تو پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے بچے کو جو ہے نا اعمال ایسے کرواتے تھے کہ جس سے اس کے لطائف جاگتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ کسان کیا کرتا ہے؟ کسان زمین کو تیار کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، پھر نرم کرنے کے بعد پھر پانی لگاتا ہے، پھر اس میں ہل چلاتا ہے، پھر اس کو اور نرم کرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، پانی نہیں لگاتا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں کہ زمین ہماری بالکل سخت ہے، نہیں ہے زمین بالکل، لیکن ہم نے اس کو نرم نہیں کیا، ایسے ہی بیج ڈال دیا، بیج اوپر پڑا ہوا ہے۔ تو وہ کیسے ہوگے گا بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ نقصان ہو جائے گا۔ ہم بیج اوپر ڈالیں گے، بیج بھی نہیں اگے گا، پھر ہم اس کو پانی لگائیں گے، وہ بھی نقصان ہوگا، پھر ہم اس کو کھاد ڈالیں گے تو بھی نقصان ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اگے گا ہی نہیں۔ تو بیج جب زمین کا سینہ چیر کے اندر ڈالیں گے ہم اس کو، ٹھیک ہے نا، ہل چلائیں گے، جب بیج اندر ڈالیں گے وہ زمین کے اندر ہوگا، جب اس کو اوپر کی ہوا نہیں لگے گی، وہ زمین کے اندر بند ہوگا تو وہ اگے گا، اور زمین بالکل نرم ہوگی۔ پاؤں رکھیں گے، آپ کا پاؤں بیچ میں دھس جائے گا، پھر وہ پودا وہاں سے نکلے گا۔ اگر زمین بیج ڈال کے اوپر سے ہم کوئی چیز اوپر سے چلا دیتے، جیسے کوئی سخت چیز جلا دیں، ٹریکٹر چلا دیں یا کچھ چلا دیں اس کے اوپر سے، جہاں جہاں سے وہ چلے گا وہاں وہ چیز نہیں اگے گی، دوسری جگہ سے اگ جائے گی، کیونکہ وہ جگہ سخت ہو گئی ہے، کیونکہ وہ بالکل نرم ہوتا ہے بیج جب وہ اگتا ہے۔ تو روحانیت بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ جب مرشد آپ کو، آپ کے جسم کو پہلے لطیف بناتا ہے، اتنا لطیف بناتا ہے کہ بالکل آپ کا جسم نرم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ آپ کو وہ اعمال کرواتا ہے جس سے آپ کے لطائف جاگ جاتے ہیں۔ جب آپ کے لطائف جاگ جائیں گے تو اس کے بعد پھر اگلی منزل جو ہوتی ہے نا، وہ پھر تربیت کی ہوتی ہے، وہاں سے پھر شروع ہوتی ہے۔ پھر جو بھی عمل کریں گے، 3 دن کا عمل کریں گے کامیابی ہو جائے گی، 40 دن کا عمل کریں گے کامیابی ہو جائے گی، 21 دن کا عمل کریں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ کوئی بھی عمل آپ کا ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا، کیونکہ آپ کا ابتدائی صحیح ہو گئی ہے۔ تو اس طرح ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بڑے اعمال ڈھونڈتے ہیں، پھر یہ سب سے زیادہ یہ بھی معاملات ہے کہ لوازمات کا خیال نہیں رکھتے۔ اب کیا ہے کہ لوازمات، بس جی ٹھیک ہے جی استاد صاحب آپ نے جو عمل بتایا، اب رات کو بتایا، رات کو تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، تو میں اس کو دن میں کروں گا۔ تو آپ نے دودھ کا بولا ہے کہ بھئی دودھ نہیں پینا، میں تو چائے کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں چائے پیوں گا۔ ہم بولا بھائی ٹھیک ہے یار پی لو۔ تو امام حضرات جو ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے انہوں نے تو ظاہر ہے جانا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، کوئی نیاز ہے، کوئی ختم ہے، کوئی چلیسواں ہے، کچھ ہوتا ہے، تو اب ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ تو دیکھیں وہ مجبوری اپنی جگہ پہ ہے ان کی، لیکن جس کے بندے کو چائے کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کی اپنی مجبوری ہے، وہ مانتے ہیں، لیکن عملیات کی روحانیت کا جو اصول ہے وہ مجبوری ہے۔ جب تک ہم اس پہ پورا نہیں اتریں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہماری عمل کامیاب ہو جائے۔ تو اگر عمل ایسے ہی کامیاب ہونے ہوتے تو پھر پرہیز بنایا کیوں تھا؟ پرہیز کی بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر بولے ٹھیک ہے جی ایسے پڑھتے رہو۔ اب ہمیں یہ بولتے ہیں حضرت ہم نے سفر پہ جانا ہے، ہماری مجبوری ہے،
تو ہم جائیں گے سفر پہ، اب ہمیں حل بتا دو۔ تو دیکھیں عمل جو ہے وہ اس کے جب تک پورے لوازمات نہیں ہوں گے، ایک جگہ نہیں ہوگی، ایک ٹائم نہیں ہوگا، اور پھر اس کے کہہ لو کہ مکمل پرہیز نہیں ہوگا، اور اسی طرح اس کے جو باقی لوازمات ہیں کہ ایک کمرے کا ہونا، خوشبو لگانا، اور وقت پر بیٹھنا، اور مراقبہ کرنا، تو یہ ساری چیزیں جب تک ہم اس کے پورے لوازمات نہیں کریں گے عمل نہیں ہوگا، کامیابی نہیں ہوگی۔ جب کامیابی نہیں ہوگی تو پھر ہم رجت ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ کامیابی اور ناکامی دونوں ہیں، دونوں میں سے ایک چیز ہوگی، کامیابی یا ناکامی۔ کامیابی کی صورت میں کامیاب، ناکامی کی صورت میں رجت۔ تو یہاں پر میں ڈرا رہا نہیں ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں ڈرا رہا ہوں۔ دیکھیں ہر کام کے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جب ہم اس کے طریقے سے کام نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ ہمارے سے لوگ یہ پوچھتے ہیں حضرت تو ہماری مجبوری ہے چائے کا بتا دیں، ہماری مجبوری ہے ہم انڈے کے بغیر رہ نہیں سکتے، انڈا کھائیں گے۔ حضرت مسور کی دال ہے ہم نے کھانی ہے، مجبوری ہے، تو ہمیں اور کوئی مل نہیں رہی۔ تو دیکھیں بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں رہا، انہوں نے جب عمل پہ بیٹھے تو سب سے پہلے انہوں نے عمل کے لوازمات پہ عمل کیا ہے۔ تو یہ ہماری پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہماری پراپرٹی ہے۔ جتنے اچھے طریقے سے ہم بنائیں گے، تو جب ہم کوئی بھی عمل پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ ہماری پراپرٹی ہے، دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ تو جب ہم اس کو اچھے طریقے سے بنائیں گے نہیں، اچھے طریقے سے کریں گے نہیں، اچھے طریقے سے اس کا سٹرکچر نہیں بنائیں گے، پھر اس کو خوبصورت انداز میں نہیں بنائیں گے، تو بھائی یہ کیسے پھر تو ہمارے کسی کام کی نہیں ہوگی یہ۔ تو یہاں پر ہمارے اکثر لوگ جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں۔ پھر لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت دیکھیں یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، تو ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں، تو یہ تو اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انسانوں کے لیے بنائی ہے، انسانوں نے کھانی ہے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں اس بندے کی عقل پہ۔ وہ دیکھ اللہ کے بندے، جب ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ تو نے میٹھا نہیں کھانا، تو نے پراٹھا نہیں کھانا، تو اس ٹائم ڈاکٹر کو تو نہیں بولتے کہ بھائی یہ تو اللہ نے ہمارے لیے اتاری ہے نا، تو ہم نے کھانی ہے۔ ڈاکٹر بڑا گوشت منع کر دے، آپ کو فیٹی لیور ہے، آپ نے گوشت نہیں بڑا کھانا، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بندہ بڑے گوشت کو ہاتھ بھی لگا دے۔ لیکن جب عملیات میں روحانیت کی باری آتی ہے، پھر لوگ بولتے ہیں کہ حضرت یہ تو کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے چیزیں بنائی ہیں، ہم نے کھانی ہیں، انسانوں نے کھانی ہے، تو اب یہ ہم چھوڑ دیں گے تو یہ تو پھر غلط ہو جائے گا۔ کئی کچھ باتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو بزرگوں کی زندگی کے معاملات دیکھیں گے کہ بزرگ جو تھے نا انہوں نے پورے کا پورا عمل کیا ہے لوازمات پر، پھر ان کو کامیابی ملی ہے۔ تو لوازمات پر عمل نہ کرنا رجت ایسے ہوتی ہے، اور بڑا سارا عمل کرنا تو بھی رجت ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے، اچھے طریقے سے کریں گے، تو پھر کامیابی ہمیں مل جائے گی۔ پھر وہ ایک عمل کر لے، دو عمل کر لے، الحمدللہ اس کو کامیابی ملے گی۔ تو رجت کے حوالے سے میں ابھی آپ کو سکرین پہ دیکھیں گے یہ دعا آ رہی ہے، تو یہ دعا آپ نے رجت کے لیے پڑھنی ہے۔ جو لوگ عمل کرتے ہیں تو دیکھیں مختلف اعمال ہم کرتے رہتے ہیں، کبھی چھوٹے کبھی بڑے، تو یہ دعا آپ اس کو معمول بنا لیں، اپنا زندگی کا معمول بنا لیں کہ تا حیات اس کو پڑھتے رہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر تھوڑے بہت معاملات اونچ نیچ ہو جائے تو رجت نہیں ہوگی۔ تو یہ دعا آپ نے صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، تو رجت سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن جو چیزیں میں نے پہلے بتا دی ہیں وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ضروری ہے تو یہ آپ کے معاملات بنیں گے۔ تو وگرنہ آپ یہ سوچ لیں کہ ہمارے لیے یہ فیلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ ضرور ہے ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور جتنا زیادہ کر سکتے ہیں بالکل کریں، لیکن عملیات کر رہے ہیں تو اس کے اصول کے مطابق، روحانیت ہے، ٹھیک ہے نا، چلے کر رہے ہیں تو اس کے اصول کے مطابق کریں گے تو کامیابی ہوگی، نہیں تو پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اب اس میں ترکیبیں آپ نے یہ کرنی ہے کہ 7 اناج لے لینے ہیں، ٹھیک ہے نا،
7 اناج کریانے والی دکان سے، پرچون کی دکان پہ آپ بولیں گے نا، ان کو بولیں کہ بھی 1 گندم لے لیں، باقی 7 اناج اس میں ڈال دیں، یعنی کہ چاول، باجرہ، دالیں اور یہ ساری کر کے نا جو زرعی اجناس ہوتی ہیں، تو یہ وہ 7 تھوڑا تھوڑا ڈال کے تقریباً 1 کلو کے قریب لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ 1 کلو کے قریب آپ رکھ لیں۔ اب جس عمل سے آپ کو رجت ہوئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے موکلین کے لیے آپ نے پہلے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 1000 مرتبہ روزانہ، اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ یہ رجت میری ختم ہو جائے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح ہم احصال ثواب کرتے ہیں اس کو پورا کر کے تو پہلے بارگاہ الہی میں پیش کر دیں، پھر آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کر کے، پھر سلسلے کا درجہ بدرجہ ان کی ہدیہ کر کے، اس کے بعد اپنے استاد مرشد کو ہدیہ کرنے کے بعد پھر آپ موکلات کو ہدیہ کر دیں، ٹھیک ہے نا، جس عمل سے آپ کو رجت ہوئی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ جو آپ نے لیا 7 اناج اس پہ دم کر دینا ہے، تو یہ روزانہ ہی 1000 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھیں، 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں، پھر اس کو پورا پڑھ لیں۔ تو یہ آپ نے پڑھ کے روزانہ ہی 7 اناج پہ دم کرتے رہنا ہے۔ تو جتنے دن یہ جائے گا اتنے دن دم کرنا ہے۔ اس میں سے آپ نے مٹھی ایسے لینی ہے، نارمل لینی ہے، یعنی کہ بھر کے نہیں لینی۔ آپ ایسے مٹھی لیں جو نارمل آپ کے ہاتھ میں آ جائے، فل جیسے بھر کے ایسے نہیں لینی ہے، نارمل لے کے تو آپ نے 7 مرتبہ اوپر سے گھمانا ہے، 7 مرتبہ اوپر سے گھمانا ہے۔ تو یہ پرندوں کو ڈال دینا، کہیں ڈال دیں، گھر میں ڈال دیں، باہر ڈال دیں، رستے میں ڈال دیں، سڑکوں کے کنارے پرندے ہوتے ہیں یا قبرستان میں ہیں، کہیں پر بھی پرندے ہیں آپ نے ڈال دینے 7 اناج کو۔ سورہ اخلاص آپ نے جب تک یہ آپ کے 7 اناج ہیں روزانہ ہی دم کرتے رہے، آخری مٹھی تک آپ نے روزانہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، دم کرنا ہے، 7 مرتبہ گھمانا ہے، پرندوں کو ڈھال دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس دوران آپ کے جتنے ہفتہ اور منگل، پھر ہفتہ منگل آئیں، 2 دن ہیں ہفتے میں، ایک ہفتے کا دن اور ایک منگل کا، صبح 10-11 بجے کے قریب آپ نے کلیجی لے لینی ہے، 1 پاؤ کلیجی لے لینی ہے۔ تو اس کو 7 مرتبہ اوپر سے گھمانا ہے، تو اس کو ہاتھ لگانا ہے، ہاتھ لگا کے تو یہ آپ نے قبرستان میں رکھ دینا ہے، یا ویرانے میں رکھ دیں یا چھت پہ کہیں رکھ دیں، تو چیل کبے وغیرہ جو ہے نا وہ کھا جائیں گے۔ تو یہ آپ نے جتنے دن آپ کا یہ 7 اناج جائے گا اتنے دن ہی آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا، اتنے بیچ میں ہفتے منگل آئیں گے، جتنے بھی آئیں گے، 3 آ جائیں، 4 آ جائیں، 5 آ جائیں، 6 آ جائیں، آپ نے وہ یعنی کہ اس دن صدقہ دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے رجت سے حفاظت عطا فرمائے گا۔ تو یہ دعا جو میں نے آپ کو رجت کی دعا، تو یہ روزانہ اپنا معمول بنا لیں۔ تو کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، بندہ 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام اول آخر درود شریف پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ رجت سے محفوظ رہیں گے، نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ تو دیکھیں اکثر میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ رجت سب سے زیادہ خطرناک ہے، جادو سے بھی خطرناک ہے، جنات سے بھی خطرناک ہے، بندشوں رکاوٹوں سے بھی خطرناک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جن لوگوں کے اوپر جادو ہوا نا ان کے اوپر جادو ہوا ہے، تو میں اس کو ایک طرف کہتا ہوں کہ اس کے اوپر صرف جادو ہوا ہے۔ جن لوگوں کے اوپر رجت ہوئی ہے انہوں نے عمل پڑھا ہے، وہی چیز ان کے اوپر واپس پلٹ گئی ہے، یہ ڈبل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو آپ نے عمل غلط پڑھا، اس کا نقصان، دوسرا پھر جو اس کے پیچھے چیزیں تھیں وہ آپ کی دشمن ہو گئی ہیں، تو وہ دشمن ہو گئی ہیں، بندہ پھنس گیا۔ تو اکثر لوگ دیکھتا ہوں میں پوچھتے ہوتے ہیں کہ سفلی اعمال پڑھتے ہوتے ہیں اور ایسے اعمال پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ استاد کے بغیر تو وہ پڑھنے نہیں چاہیے، لیکن کیا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ عمل پڑھ لیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دم کر دینا، پھونک مار دینا، یا عامل ہی کہتا کہ مجھے اسے جو ہے نا وہ کوئی طاقت مل جائے گی، روحانیت مل جائے گی، کوئی چیز سامنے آ جائے گی، تو وہ اکثر لوگ جو ہے نا ایک دوسروں کو ایسے دے دیتے ہیں بھئی یہ پڑھ لو، یہ کر لو، یہ عمل کر لو۔ تو دیکھیں مکمل نگرانی میں عمل کرنا چاہیے، بغیر نگرانی کے عمل کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا اپنے کرم سے، فضل سے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العزت آسانی والا معاملہ عطا فرمائے گا۔ تو جب ہم پورے لوازمات کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ یہ تمام اعمال کریں گے تو لازمی ہے کہ ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ تو اگر نقصان ہونا ہوتا نا تو یہ پھر بزرگوں نے محنت کرنی نہیں تھی، انہوں نے تو محنت کی ہے نا، لیکن انہوں نے
اپنے مرشد کی نگرانی میں کیا ہے، اپنے استاد کی نگرانی میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، ان کے پاس وہ 6 مہینے تک چلا کرتے رہے، تو انہوں نے جو پڑھائیاں کی ہیں، ذکر و اذکار کیے ہیں، وہ ان کی نگرانی میں کیا، اور اللہ رب العزت نے کتنا عروج دیا۔ اگر وہ اس طرح ہی ہوتا کہ گھر بیٹھے ہی سب کچھ ہونا تھا تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی کسی کے پاس جانے کی، گھر بیٹھے ہی ہو جاتا، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ تو میری تمام احباب سے استطاعت ہے کہ تمام احباب ان چیزوں کا خیال رکھیں، یہ زندگی انمول ہے، ہم نے بچا کے رکھنا ہے۔ تو ایسے ایسے کیس میرے پاس آتے ہیں روحانیت کے، اپنا رجت کے، کہ میری عقل خود دنگ ہو جاتی کہ یہ بندہ اب کیسے جیے گا، کیسے کرے گا، کیا ہوگا اس بندے کا، کہ اس کے اوپر وہ چیزیں پوری کی پوری کنٹرول کر کے رکھا ہوا انہوں نے، اور وہ چھوڑتی نہیں ہے اس کو۔ تو جو علاج کرنے والا بندہ وہ بھی پریشان ہوتا ہے، بھئی اس کی صفائی کیسے کریں، اس کو کاٹ کیسے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔